کتاب سے چند کلمات طیبہ آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کے سنا کے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، آج کے گفتگو کا موضوع، جمعۃ المبارک کے اس خطبے کا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کے سنا کے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ پہلے تو ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ جیسے اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مانا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت صرف اسی کی ہے، سجدہ صرف اسی کا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے اس بات کو مانا تو ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم النبیین ہیں۔ نبوت کا دروازہ حضور کے بعد بند کر دیا۔ یہ امت بھی آخری امت ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، جتنی امتیں زمانے میں ظاہر ہوئیں ان میں اس کو فضیلت بھی دی، اور یہ آخری امت ہے۔ جیسے امت آخری امت ہے، ایسے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے، نہ اللہ بھیجے گا اور نہ بھیج سکتا ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کسی نبی کا آنا۔ اس بات کو کہا کہ محال ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اطہر کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اتنی بھی گنجائش رکھے کہ ہو سکتا ہے اللہ کسی نبی کو بھیج دے، تو یہ عقیدہ بھی کفریہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کسی نبی کو پیدا فرما دے، یہ بات بھی کفریہ ہے۔ یا یہ کہنا کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو پیدا فرما دے، یہ بھی بات کفریہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے منافی ہے۔ اللہ پاک نے ہی تو واضح فرما دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ نبوت کا دروازہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند کر دیا۔ تو جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جیسے اللہ کی ذات اطہر کو مانا ہے، یہ ضروری ہے، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان بھی ضروری ہے۔ 313 احادیث عقیدہ ختم نبوت پر جو سیاستہ میں موجود ہے اور تواتر سے ثابت ہیں، وہ کتابوں میں موجود ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر تواتر سے حدیث کا ہونا کسے کہا جاتا ہے؟
کہ اتنی تعداد میں اصحاب کبار روایتوں کو بیان کر دیں کہ کسی غلطی کا ہونا ممکن ہی نہ رہے، اسے حدیث تواتر کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں اصحاب نے ان حدیثوں کو روایت کیا۔ عقیدہ ختم نبوت پہ جو احادیث ہیں اتنی بڑی تعداد میں روایت کر دیا کہ ان میں کوئی خطا کا امکان ہی باقی نہیں رہا، غلطی کا امکان ہی باقی نہیں رہا، اسے کہا جاتا ہے حدیث تواتر۔ تو حدیث تواتر سے یہ بات ثابت ہے، 313 احادیث اس عقیدے کی وضاحت کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ 7 ستمبر کا دن جو 2 دن پہلے گزرا، پورے عالم اسلام میں یہ منایا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے۔ اور چونکہ جمعہ ان 2 دنوں کے بعد آیا، ورنہ یہ موضوع ہم اس سے پہلے رکھ لیتے۔ تو یہ کیوں منایا جاتا ہے، کیوں جانا جاتا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو عقیدہ ختم نبوت پاکستان کے قانون کے مطابق پاس ہوا تھا اسمبلی میں، اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے ہر سال یہ منایا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پہ ایمان لانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح یہ عقیدہ بھی ضروری ہے، اسلام میں رہنے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور اس عقیدے پہ ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے، ذرا برابر بھی چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان نہیں بچے گا۔ گرامی قدر، اس عقیدے پہ بڑی بڑی قربانیاں آج تک دی گئی۔ اسلام میں اللہ پاک نے ایسے ایسے جنے، ایسے ایسے بہادر پیدا کیے جنہوں نے اس عقیدے پہ قربانیاں پیش کی، حضور کے خاتم النبیین ہونے کی۔ اور ایک ایک مرد مجاہد جو تھا وہ اسلام کی عزت کو 4 چاند لگا دیا کرتا تھا۔ سنیے، اس پہ حدیث موجود ہے کہ ایک ایک ایسا مرد مجاہد اللہ پیدا فرماتا جو اسلام کی عزت کو کئی گنا بڑھا دیا کرتا تھا۔ ایک ایسا مرد مجاہد تھا، جب اللہ کے محبوب جلوہ افروز ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے عمر دے دے۔ یہ بھی مرد مجاہد تھے، اسلام کی عزت کو 4 چاند لگا دیے، اللہ مجھے عمر دے دے، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عظمتیں عطا فرما۔ اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا۔ لو کان بعدی نبیا کان عمر بن الخطاب، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتی۔ نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو پھر یہ فرمانا کہ میرے بعد اگر نبی آنا ہوتا، اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ عمر وہ ہے جس میں نبوت کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ چونکہ نبی نہیں آ سکتا، اس لیے نبی تو کوئی بن نہیں سکتا، فرمایا اگر بننا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو اس بات کی وضاحت کر دی، عمر وہ تھے جس میں نبوت کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔
اللہ اکبر، قربان جائیے۔ ایک وہ بھی مرد مجاہد تھے جنہوں نے اس عقیدہ ختم نبوت پہ اپنی جان قربان کی۔ جب گورنر نے حضور علیہ السلام کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالنا چاہا اور پاکستان کے اس قانون کو تبدیل کرنا چاہا، جو کوئی پاکستان کا یہ قانون ہے، جو کوئی حضور کی ذات اطہر میں گستاخی کرے، کوئی غلط زبان بولے، اس پہ FIR کرتی ہے اور اس کو سزائے موت ہوتی ہے۔ تو اس قانون میں تبدیلی کرنی چاہیے، تو ممتاز قادری ایک مرد مجاہد کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگا دی۔ جب وہ اسمبلی میں یہ بات کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا کہ یہ قانون جو ہے یہ تو کالا قانون ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اور وہ کر رہا تھا، تو اس مرد مجاہد نے 22 گولیاں اس کے سینے میں اتاری۔ قریب اتنے کھڑے گارڈ دیکھتے رہے، کسی نے اس کو پکڑا بھی نہیں، کسی نے آگے ہو کر پکڑا بھی نہیں۔ پھر لوگوں نے اشارہ کیا بھاگ جاؤ، اس نے کہا کیوں بھاگوں، آج ہی تو زندگی میں ایک کام کیا ہے، اس کو چھوڑ کر بھی بھاگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے مرد مجاہد اللہ پاک نے پیدا کیے جو آج تک اس عقیدے پہ پیرا دیتے رہے۔ ایک مرد مجاہد جن کو غلام غوث ہزاروی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ بزرگوں نے بتایا کہ بیٹا بیمار تھا اور جوان بیٹا تھا، بیماری بھی زیادہ تھی۔ آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت شہر کے فلاں علاقے میں ایک مبلغ ہے جو لوگوں کے دین کو خراب کر رہا ہے، عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور وہ تبلیغ کر رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور جو آیا ہے اس کا نام بتاتا ہے، اس پہ وحی کا اشارہ کرتا ہے۔ آپ جلال میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چند کتابیں ہاتھ میں اٹھائیں، کہا میں بات کرتا ہوں اس سے جا کر۔ جب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹے نے باپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیے، کہا ابا جان آخری چند لمحوں کا میں مہمان ہوں، آخری چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، بیماری اتنی زیادہ ہے رک جائیے۔ کہنے لگے بیٹا شفا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اگر مقدر میں ہوگی تو مل ہی جائے گی، لیکن نبی کی ناموس پہ، نبی کی عظمت پہ حرف آئے، میں یہاں بیٹھ کر تیری تیمارداری کرتا رہوں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اٹھ کھڑے ہوئے، جا کر گاڑی میں بیٹھے، پیچھے سے آدمی نے آواز دی حضرت بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا۔ کہا جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، میں جنازے میں شامل ہو بھی جاؤں تب بھی یہ فرض کفایہ ہی رہے گا، فرض عین نہیں بن سکتا، لیکن نبی کی عزت پہ پہرا دینا ایمان والے کے لیے فرض عین ہے۔ میں نہیں رکوں گا، تم جنازہ پڑھ کے میرے بیٹے کو دفن کر دو۔ کتابیں پکڑیں، گئے اس مبلغ کے پاس، چند منٹ گفتگو ہوئی، اور جس کے دل میں جذبہ ایمانی اتنا قوی ہو پھر اس کے سامنے کس نے ٹھہرنا تھا۔ وہ مبلغ شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ ایسے ایسے مرد مجاہد اللہ پاک نے پیدا کیے جو اکیلے ہونے کے باوجود بھی اسلام کی عظمت کو چار چاند لگا دیا کرتے تھے۔ گرامی قدر، ایک ایسے مرد مجاہد کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا جسے مہر علی کہا جاتا ہے۔ اب تو سبحان اللہ کہہ دیں، ان کا نام تو بچے بچے کی زبان پہ ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جب بھی قربانی پیش کرنے کا وقت آیا تو سیدوں نے قربانیاں دیں، یہ بھی سید ہے۔ جب قادیانوں کا فتنہ عروج پر تھا، اس وقت
پیر مہر علی کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگا دی اور باہم گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا۔ جب دلائل دیے نہ مانا تو مہر علی نے کہا چلے پھر ایسا کرتے ہیں، میں اپنا قلم ٹیبل پہ رکھ دیتا ہوں، تو اپنا قلم رکھ دے، اگر میرے رسول عربی